نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاللہ لقد ارسلنا الی من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ النحل آیا مقدسہ نمبر 63 اور 64 63 اور 64 دو آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ اور تھوڑا سا آگے جائیں مقدسہ نمبر 78 اور 79 68 اور 69 دونوں آیات مقدسات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی۔ یہ پہلے بھی تھوڑا سا میں اشارہ کر چکا ہوں، لیکن میرا آج دل کر رہا ہے کہ یہ آیت مقدسہ بھی آپ کو سنا دوں کہ اگر اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کو وحی فرمائے تو کیا شہد کی مکھی وحی آنے کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے وحی آنے کی طرف سے کیا نبی بن جائے گی؟ وحی کا آنا بھی نبوت کے ساتھ لازم ملزوم نہیں، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نبی بنا لے وہ نبی ہے اور کسی نہ کسی نشانی کے ساتھ بھیجتا ہے دنیا میں۔ ایسے منہ کی بکنے والے جیسے احمد عیسیٰ ہیں، احمد عیسیٰ ہو گیا، غلام قادیانی ہو گیا، یہ سارے منہ کی بکنے والے ہیں، ان کے پاس کوئی ایسی نشانی نہیں۔ وہ تو معجزے لے کر آئے نا، تو پھر ان کا کیا کمال ہوا؟ نبی تو وہ ہوتا ہے نا جو بغیر معجزے کے آئے۔ یہ احمد عیسیٰ کی ایک جہلانہ گفتگو ہے، جہلانہ۔ اور پھر آج کے نبیوں کو اوپر دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہیں نرے جہلی۔ اور کوئی نبی یہ کہے کہ میں قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں، میں گرامر کو نہیں جانتا،
کوئی نبی ایسا کہے، اس سے بڑی کوئی جھوٹا ہونے کی اور دلیل ہے؟ اور کوئی نبی ایسا کہے کہ رسول کا معنی مولویوں کو نہیں آتا، اور خود جو ہے فسرہن کا ترجمہ کرے، سر کر کے اوپر سے سحاب ثاقب اترے. یہ ترجمہ ہو رہا ہے قرآن پاک کا، یہ تشریح ہو رہی قرآن پاک کی، یہ مفہوم بیان ہو رہا ہے. سر کر کے اترے. اسے یہ نہیں پتا کہ میں بے سرا ہو کے کون سی سر لگا رہا ہوں، اور اس قرآن پاک کی سر کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے. یہ ہیں آج کل کے نبی. اور غلام احمد قادیانی کے ماننے والے بھی بے سورے ہیں، سر ان کو بھی نہیں. حالانکہ قرآن پاک کے اندر کوئی 100-150 مرتبہ تو یہی لفظ ہے نا، لقد ارسلنا رسولا من قبلک من قبلک من قبلک من قبلک کتابیں دی بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اب وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں، اس بات کو سمجھتے نہیں. کوئی قصہ آدم علیہ السلام کا لے کر، نوح علیہ السلام کا لے کر، پھر کہ ہاں یہ رسول آ رہے ہیں نا، آ رہے ہیں نا. بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی ایسی آیت دکھاؤ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی ایسی دکھائیں آیا مقدسہ جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ نبی آئیں گے. نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد، تشریف لانے کے بعد کوئی ایسی آیا مقدسہ ایک بھی دکھاؤ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی نبی ہوں گے. یہ ثابت نہیں کر سکتے تم کسی آیا مقدسہ سے بھی. اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنی قسم اٹھا کے کہا، یہاں تاللہ قسم ہے، اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، تاللہ مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، اپنی رب ہونے کی، اپنے اللہ ہونے کی، مجھے اللہ کی قسم، اللہ کھا رہا ہے قسم، قسم ہے اللہ کی. لقد ارسلنا ضرور بھیجے ہم نے رسول الی امم امتوں کی طرف، من قبل کا آپ سے پہلے، من قبل کا آپ سے پہلے رسول بھیجے، آپ سے پہلے رسول بھیجے. اور جو ان آیات مقدسات کو نہ مانے وہ کون ہے؟ مرزائی. جو ان آیات کا ترجمہ غلط کرے، ان کا مفہوم اور مطلب غلط بتائے، ان کی تفسیر غلط کرے، وہ کون؟ مرزائی. جس کو صحیح علم نہیں پتا اور مولویوں ایسے بھونکنے والے آئیں، وہ کون؟ مرزائی. ایسے آنے والے کون؟ مرزائی. آج کل وہ یوٹیوب پہ اوپر چلے عیسیٰ علیہ السلام، افسوسناک خبر کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے. افسوسناک خبر، افسوسناک خبر کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، فوت ہو گئے. اور پھر قرآن پاک کی آیات پڑھ پڑھ کر جن سے عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت بھی نہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام کا چیپٹر پڑھ تو چوڑا، جو عیسیٰ علیہ السلام کا چیپٹر ہے اس میں انی متوفی کا لفظ ہے، ہم اس کو مان گئے ہیں. جو ترجمہ یہ کرتے ہیں، جو ترجمہ ہم کرتے ہیں، ہم اسے مان گئے ہیں.
جس کا ترجمہ ہے کہ میں اے عیسیٰ تجھے وفات دینے والا ہوں۔ متوفی کا اسم فعل کا صیغہ ہے، دینے والا ہوں، دینے والا ہوں، کیونکہ اسم کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے، فعل کا ترجمہ نہیں کرنا۔ دوں گا یہ بھی فعل کا ترجمہ ہے۔ متوفی کا میں متوفی ہوں تجھے، تیرا، میں ہی فوت کرنے والا ہوں تجھے۔ کب فوت کروں، کس وقت فوت کروں، یہ ثابت ہی نہیں۔ سارے مرزائی جھوٹ بولتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے چیپٹر میں یہ ثابت ہی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وفات یعنی آپ کو فوت فرما دیا۔ باقی ذہنی اٹکل پچو، وہ ایسے ہو گیا، وہ ایسے ہو گیا۔ تمام انبیاء جو ہیں وہ ٹر گئے، قد خلت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، آپ سے پہلے تمام رسول گزر چکے، تو ہم بھی گزر چکے ترجمہ کرتے ہیں، ہو گئے بھی ترجمہ کر لیا جو حرج نہیں ہے، لیکن ہم بھی ترجمہ یہی کرتے ہیں۔ اور مرزائی صاحب جو تو نے ترجمہ کیا ہے قد خلت کا، ہم بھی آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر گئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی گزر گئے آلریڈی، وہ نبی ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے ان کی ایک علیحدہ خبر دی ہے، نبی علیہ السلام نے اب علیحدہ خبر دی ہے، اور اللہ نے فرما دیا بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے اس کو اوپر اٹھا لیا۔ یہاں اللہ نے متوفی کا ترجمہ نہیں فرمایا، اللہ نے خود تشریح نہیں فرمائی، نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح فرما دی۔ اب گومے کو اور گومے کی امت کو کیا تکلیف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو ثابت کرنے کے لیے اتنے تل گئے ہو؟ اللہ نے تو کہیں نہیں کہا، سارا قرآن پاک پھر پڑھو۔ او مرزائی صاحب دوبارہ قرآن پاک پھر پڑھ، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، میری نہیں بلکہ اللہ کی بات، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے اللہ کی بات۔ انی متوفی کا معنی کیا ہے کہ میں تجھے وفات دینے والا ہوں، فوت کرنے والا ہوں۔ چلو آپ ہمارا ترجمہ نہیں مانتے تو نہ مانو، اپنا ہی کر لو۔ اب اسی لفظ سے تم ثابت کرو، تمہارے گو میں جھوٹ بولا ہے اس جھوٹ کو چھوڑو، تم ثابت کرو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق یہ صحیح لفظ ترجمہ ہے کہ اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا، یا تمہارا اپنا ذہنی ترجمہ یا گومے کی بک کے مطابق جو ترجمہ وہ صحیح ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق جو ترجمہ ہے وہی صحیح ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ اب تم پٹھے ہو کر بھی ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تم ثابت نہیں کر سکتے۔ رسول گزر گئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی گزر گئے، وہ آلریڈی نبی ہیں، لیکن گزرنے کا مفہوم یہ تو نہیں کہ سارے ہی مر گئے ہیں، کئی فوت ہو گئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا ہے، خود قرآن پاک بھی کہہ رہا ہے، اور عیسائی بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا تھوڑا سا نظریہ مختلف ہے کہ وہ 3 دن فوت ہوئے، 3 دن کے بعد پھر زندہ ہو گئے۔ شاید تمہارا بھی عیسائیوں کا اپنا وہ نظریہ ہو، مسلمانوں کا یہ نظریہ نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ، بات تو ہم کر رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو اٹھا لیا، اور تم یہ خبر ثابت کر رہے ہو، افسوسناک خبر، عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، جیسے آج ہی وفات پائیے تمہارے گھر میں۔ عیسیٰ افسوسناک خبر، عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تمہارے گھر میں فوت ہو گئے وہ۔
اب ان کے کل کعبے یہ بھی بتا دو، ساتا کعبے یہ بھی بتا دو، تاکہ سارے مرزائی اکٹھے ہو جائیں کھانے پینے کے وقت میں۔ ملنا پھر کچھ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام پھر بھی یہی ملیں گے کہ وہ آسمان پر زندہ ہیں، یہی ملیں گے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا ساری کائنات ایک طرف ہو جائے اور نبی علیہ السلام کا فرمان ایک طرف ہے، ساری کائنات جھوٹ بول سکتی ہے، ساری کائنات جھوٹ بول سکتی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان کبھی غلط نہیں ہوتا، بالکل متفق علیہ حدیث ہے۔ تمہارا کانا جھوٹا ہے، وہ تو پہلے ہی جھوٹا ہے، پہلے وہ عیاش ہے، بدماش ہے، گنڈا ہے، اوپر سے منہ کے اوپر داڑھی سجائی ہوئی تھی۔ تم تو داڑھی نہیں رکھتے نا، تم تو اسی لیے شرم کرتے ہو، وہ مشین کی ٹھپ دلاتے ہو، اس لیے کہ تمہیں کوئی مولوی نہ کہے، ہے نا؟ حالانکہ تمہارا وہ سارا چمچ اٹھا اتنی بڑی داڑھی اس کی ہے۔ اپنے نبی کو ہی دیکھ لو اور خلیفے کو دیکھ لو، وہ بھی بڑی رکھتا ہے، جتنے خلیفے ہیں ان کی داڑھی بڑی، خلیفہ طاہر اس کی بھی داڑھی بڑی، خلیفہ مسرور بھی اس کی داڑھی بھی بڑی، اور مربیوں کی داڑھی کوچری 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 یہودیوں کی طرح، یہودی کی داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم داڑھی بڑھاؤ، یہودی داڑھی کٹواتی ہیں اور تم داڑھی بڑھاؤ، یہودی داڑھی کٹواتی ہیں تم داڑھی بڑھاؤ۔ یہ آیہ مقدسہ میں آج پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ کے تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، وَتَاللَّهِ، قسم ہے اللہ کی، اللہ اپنی ذات کی خود قسم کھا رہا ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا، ضرور بھیجے ہم نے، اللہ فرمایا ہم نے بھیجے رسول، إِلَىٰ أُمَمٍ، بہت سی امتوں کے پاس، من قبل کا، آپ سے پہلے، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، پس سجا دیا ہے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، تمہارے اعمال کو مرزائیوں شیطان نے سجا دیا ہے کہ نبی کے بعد نبی تو آنا نہیں، لیکن شیطان نے تمہارے اعمال کو بھی سجا دیا ہے کہ نبی علیہ السلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ڈٹ کے کرو، وہ تم کر رہے ہو، وہ تم کر رہے ہو۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، اور وہی شیطان ان کا قیامت کے دن بھی ولی ہوگا، اس دن وہی ان کا مددگار ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور تمہارے لیے اور ان کے لیے جنہوں نے انبیاء کی بات کو نہیں مانا، جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اب بعد میں آقا علیہ السلام کے بعد نہیں مانا اور نبی گھڑ لیا، ان سب کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، نہیں ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، مگر یہ کہ وہ بیان کرتی ہے، کھل کر بیان کرتی ہے اس چیز کو جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، وَهُدًى، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، صرف ایمان والوں کے لیے، ایمان رکھنے والی قوم کے لیے قرآن پاک ہدایت ہے، رحمت ہے اور شفا بھی ہے، ایک جگہ شفا کا لفظ بھی ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا جس میں شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، رحمت للمؤمنین، رحمت للمؤمنین، یہاں بھی اللہ نے وہی فرمایا، ہدی و رحمت لقوم یؤمنون، ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والی قوم کے لیے، ایمان رکھنے والوں کے لیے۔
وہ جو ایمان لائے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے اللہ نے اس میں شفا بھی رکھی ہے، رحمت بھی رکھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا ذکر کر لیں شہد کی مکھیوں کا۔ وَأَوْحَى إِلَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی نازل فرمائی، وحی کی، یہ کہ بنا دوں پہاڑوں کے اندر اپنا گھر اور درختوں کے اندر اپنا گھر، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور چھتوں پر، پہاڑوں کی چھتوں میں یا اونچی جگہ پہ اپنے گھر بنا۔ آگے آپ نے فرمایا ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلًا، پھر اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز سے تو کھا، جس چیز سے مرضی کھا، فَاسْلُكِي سُبُلًا، اب ربی کی سبلا ربی کی، پھر اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلتی جا اور جو اللہ نے تیرے لیے جائز قرار دیا اس کو کھا، ڈٹ کے کھا، ربی کی ذللا، نرم و نازک جو بھی ملے کھا۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، شراب مختلف الوانہ، اور ہر قسم کا میٹھا پھیکا اس سے جوس لے، شراب لے، ہر قسم مختلف الوانہ، مختلف رنگوں کا، مختلف ذائقوں کا، اس سے جوس لے، شراب لے، فیہ شفا، پھر اللہ نے فرمایا اس جوس میں، اس میں رنگ اس کے رنگ میں، اس جوس میں جو اس نے جوس لیا ہے، جو آ کے چھتے میں ڈالتی ہے، رب نے فرمایا الوانہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس چھتے میں کے جوس کے اندر، شہد کے اندر، اس کو ہم شہد کہہ دیتے ہیں، ماکھی، وہ بینا شربت، خوشبو والا شربت جو شہد کی مکھی نے بنایا ہے، شفاء للناس۔ ایک کتاب بھی شفا شریف ہے، اس میں ایک حدیث بھی اس نے کوٹ کی ہے کہ شہد کی مکھی سے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ شہد کیسے بناتی ہیں؟ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شہد کی مکھی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کڑوا میٹھا سب جوس اکٹھا کرتی ہیں، پھر مل بیٹھ کے سب آپ کی ذات پر درود پاک پڑھتی ہیں، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس شہد کو میٹھا بنا دیتا ہے اور اس کے اندر شفا بھر دیتا ہے۔ اور اللہ نے بھی ذکر فرما دیا شفا ہے، لیکن باقی لوگ تو حدیث کو مانتے نہیں۔ قرآن پاک میں تو ذکر ہے نا کہ اللہ نے شہد کو لوگوں کے لیے شفا بنایا، شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سوچ و بچار رکھتی ہے، جو تفکر رکھتی ہے، جس کے ذہن کے اندر سوچ و بچار ہے کہ یہ واقعی اللہ کی قدرت سے بنا ہے۔ باجوہ صاحب تم بھی مربی ہو، یہ باجوہ صاحب یہ دیکھو کہ شہد کی مکھی کی طرف بھی اللہ وحی کرتا ہے، لیکن شہد کی مکھی جو ہے نا وہ نبی نہیں ہے،
لیکن جو اس کو نبی بنانا شروع کر دے تو اس نے گومے کو، غلام محمد قادیانی کو بھی نبی کہنا ہی کہنا ہے، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے۔ لیکن تمہارا عقل خراب ہو گیا، تم نے مناظرے شروع کر دیے، حالانکہ وہ نبی نہیں، نبوت کا اسے پتہ ہی نہیں، ذہنی طور پہ بھی اپسیٹ تھا، گڑ کھانے کے بجائے ڈھیلے ہی کھا جاتا تھا، ذائقہ ہی ختم ہو گیا تھا، اللہ نے ختم کر دیا تاکہ پتہ لوگوں کو چلے کہ کتنا ذہین ہے تمہارا نبی، کتنا ذہین ہے۔ پھر جو بھی پیشین گوئی کی وہ ساری غلط کی۔ یہ بھی تم آپ منڈا منڈا رکھتی ہو، سارے آپ نا بیٹھ کے ہماری میٹنگیں کرتے ہو، بات کرتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب مسیح مود کا مود جو نکل گیا تو وہ کہاں نکلا، اور اس نے تو کہا تھا کہ میں مدینے اور مکے یا مدینے میں مروں گا تو مرا ٹٹی خانے میں۔ اب اس کو صفائیوں کے لیے وہ ایک ایسا وقت گزرا کہ مکی دور کی طرح تھا، پھر ایسا وقت گزرا جو مدنی دور کی طرح تھا، تو پھر مدنی دور تو پھر بھی نہ بڑھا، پھر بھی ٹٹی خانے میں مر گیا، پھر بھی ٹٹی خانے میں مر گیا۔ تو یہ تو ہے نا اپنی اپنی قسمت، جہاں اللہ نے ذلیل کرنا ہو وہاں اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جس کو اللہ نے ذلیل کرنا ہو نا، جھوٹے نبیوں کو تو ایسے ذلیل کرتا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے تاللہ، مجھے اپنی ذات کی قسم، جتنے رسول ہوئے ہیں سارے کے سارے آپ سے پہلے ہوئے ہیں۔ اب اللہ قسم اٹھا کے یہ بات کرے اور تم نیا نبی گھڑ لو اور اس کے دفاع کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہو، صرف دفاع کے نہیں اپنا رفاع کے بھی لیے دفاع نہیں، رفاع بھی ہو رہا ہے، رفاع عامہ بھی ہو رہا ہے، رفاع عامہ بھی ہو رہا ہے نا، دفاع نہیں، رفاع کے لیے تم اس کے رفع عمل کو، رفع حاجت کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کرتے، رفاع کے لیے اس کی رفع حاجت کو صحیح بیان نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی رسالت پر آ جاؤ، یہی ایک طریقہ، سیدھا راستہ، سیدھی راہ یہی ہے۔ باقی غلام قادیانی کی راہ ساری ٹیڑھی ہیں۔ تمہارا عیاش نبی ہے، ہمارا آقا علیہ السلام عزت والے نبی ہیں، تم اور کسی کو نبی ڈکلیئر کر کے نبی علیہ السلام کی امت سے کیوں نکل گئے ہو؟ اسی رسول کی امت میں آ جاؤ اور تمام جھوٹے نبیوں پہ لعنت بھیجو۔ یہ کام حدیثہ چبل قرآن پاک سیدھا غلط پڑتا ہے، اور تم بھی، مربی جتنے بھی ہیں سارے کے سارے، تمہارا خلیفہ بھی سارے کے سارے، قرآن تمہیں پڑھنا نہیں آتا، اور خلیفہ مربی بھی، تمہارا خلیفہ بڑا مربیوں کا مربی، وہ بھی دفاع کر رہا ہوتا ہے کھانے کا کہ جناب وہ ایک کیفیت اس پہ مریم کی جاری رہی۔ تم بھی عقل سے سوچو، کیا میں محسوس کر سکتا ہوں کہ میں جناب مرد سے عورت بن گیا یا عورت سے مرد بن گیا؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور پھر وہ بھی ایک عرصہ نہیں، چھوٹا بوتا تو ایک رات یا 2 راتیں نہیں، پورے 2 سال۔ اگر تم غلام محمد قادیانی کی اس لیول پہ جاؤ تو 3-4 سال بن جائیں گے، کیونکہ 2 سال دودھ پلانے کے بھی تو ہیں نا، 2.5 سال، وہ 2.5 سال لگائیں، 2 سال تو بڑھا لیا، 2 سال کے بعد پورے پھر عمل ٹھہرا، رجولیت، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ شد، رجولیت ہوئی، پھر کیا کون سی بات کو تم سچا کرو گے؟ تم کسی بات کو سچا نہیں کر سکتے، اور اس لیے جھوٹ کا سہارا چھوڑو، سچ کی طرف آ جاؤ، اور وہ سچ یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم۔
اس کیٹاگری میں شامل نہ ہو، اس کیٹاگری میں شامل نہ ہو کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا کہ محبوب ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف یا باقی تمام امتوں کی طرف رسول بھیجے، اب اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے اور تم بعد میں نبی علیہ السلام کے رسول ثابت کر رہے ہو۔ اب اپنی بات کو ذرا سوچو، غور کرو، غور و فکر کرو۔ اللہ نے اس لیے فرمایا ہے لعلکم ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ یہ تفکر اور فکر اللہ کہہ رہا ہے اس قوم کے لیے بات ہوئی ہے جو فکر پیدا کرے، جو فکر رکھتی ہے، جو سوچ رکھتی ہے، جس کو فکر ہی نہیں، جس تفکر ہی نہیں، جس سوچ و بچار ہی نہیں، اس کے لیے تو جیسے ایسے ہی ہے جیسے وہ بھینس کے آگے بین بجانا، بیفیلوں کے سامنے بین بجاتے جاؤ، جو کہ بچاتا رہے تو اس نے ساری ہلانا ہے نا، تو تم بھی ساری نہ ہلاؤ بلکہ سوچو بچار پیدا کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرو۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی بات کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باقی تمام نبی جو جھوٹے اٹھ رہے ہیں ان پہ لعنت بھیجنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے تا قیامت۔ آقا علیہ السلام کی امت میں ہمیں شامل فرمائے اور امت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واصل الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔